مسلمان کہلانے والوں، آپ سے دنیا کھیل رہی ہے، کچھ مولوی بھی کھیل رہے ہیں۔ آپ سے قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ میٹرک کی جس ہستی کو دیکھ رہے ہو ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، جو آئے جو مرضی کہتے ہم اس کے پیچھے لگ جائیں۔ غوث کے ماننے والے ادھر ادھر دیکھیں، غوث کے ماننے والے ادھر ادھر دیکھیں، غوث کے ماننے والے ادھر ادھر دیکھیں، غوث کو دیکھنے کے بعد ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے اور اس کا علاج بھی بہت ضروری ہے۔ ایک تو خوارج کا ایٹیچیوڈ ہے کہ ہم مسلمانوں کی کچھ غلطیاں دیکھ کر ان پر کفر اور شرک کے اور گستاخ رسول کے فتوے لگائیں، اور دوسرا جو صحابہ کرام علیہم رضوان کا منہج ہے، جو اہل سنت کی فکر ہے، وہ یہ ہے کہ کسی کی غلطی اس پر پوائنٹ آؤٹ کی جائے، اس کے بعد اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ اب ان لوگوں کی بیماری کا کیا علاج ہے جو کہ کتاب و سنت کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں؟ فرقہ واریت کی یہ سب سے بڑی لعنت ہے کہ ہم کتاب و سنت کی بات کو اپنے بزرگوں کی باتوں پر پیش کرتے ہیں، حالانکہ اس کے الٹ ہونا چاہیے کہ ہمیں بزرگوں کی باتوں کو، اپنے علماء کی باتوں کو کتاب و سنت پر پیش کرنا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی بیماری، اگر بات سنتے ہیں تو بزرگوں کی کتابوں پر پیش کرتے ہیں، تو اب ان کو کتاب و سنت سے دعوت دینا دراصل خود کتاب و سنت پر ظلم ڈھانا ہے، کیونکہ یہ تو مانتا ہی کوئی نہیں اس کو، اور اگر مانیں گے بھی تو اپنے بزرگوں پر پیش کریں گے۔ لہٰذا ان کے لیے کوئی اور علاج ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے قرآن پاک میں ایک آیت ایسی نازل فرمائی کہ جو لوگ اسلام کی دعوت دینے والے لوگ ہیں ان کو گائیڈ لائنز اس ایک آیت میں سے مل جاتی ہیں کہ کیا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے ایک دعوت دینے والے داعی کا، اور وہ ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 125۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھے واعظ کے ذریعے۔ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ حکمت کی باتوں سے اٹریکٹ ہو جائیں گے، اور کچھ لوگوں کی کیٹیگری ایسی ہے جو کہ اچھا واعظ سن کر اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ لیکن تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے فرقوں کے بزرگوں کو بچانے پر تلے ہوئے ہیں، ان کے نام پر چندے اکٹھے کر کے اپنی روٹی روزی چلا رہے ہیں، وہ کبھی بھی کتاب و سنت کی بات نہیں مانیں گے۔ ان کے لیے تیسری کیٹیگری کے لیے آیا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ان کے ساتھ مجادلہ کرو لیکن احسن طریقے کے ساتھ، گالی گلوچ کے ساتھ نہیں، احسن طریقے کے ساتھ۔ اب یہ مجادلہ کیا ہے؟ انگلش میں اس کو کہتے ہیں ڈیبیٹ کرنا، علمی دلائل سامنے رکھنا، ترکی بترکی جواب دینا جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں۔ اور بس اوقات اس فیلڈ میں سب سے زیادہ افیکٹو ہی یہی چیز ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات ہی اس صورت میں مانتے ہیں جب ان کو ترکی بترکی مجادلے کے ساتھ الزامی جواب دیا جائے۔ اس کو فلسفی کی لینگویج میں کہتے ہیں لاجیکل آنسر، اور اردو میں ہم کہتے ہیں الزامی جواب، اور اس کی میں نے پنجابی میں ٹرانسلیشن کی ہے پھکی۔ اور اب ایک اور بڑا اپروپریٹ ورڈ ملا ہے سائنٹیفک لنگوسٹک میں، اور وہ ہے اینٹی وینم۔ کوبرا سانپ جب کسی کو کاٹ جائے تو اس کے زہر کا علاج کسی دوائی سے نہیں ممکن۔ اب بالکل اسی طریقے سے سمجھ لیں کہ جس کو بزرگان بے دین اور علماء کرام نے ڈس لیا ہے، اب علاج کیا ہے؟ کوبرے سانپ کا زہر ہی دیا جاتا ہے، تو اس کو اینٹی وینم کہتے ہیں، جس سے اس کے وینم کا علاج ہوتا ہے۔ تو اب اس صورتحال میں ان لوگوں کا علاج بھی اینٹی وینم ہے، اور وہ الحمدللہ اینٹی وینم اس مجادلے کے لیے 4 ریسرچ پیپر میرے الحمدللہ چھپ چکے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ بھی ہماری اہل سنت پاک.com ویب سائٹ پر بکس اینڈ ریسرچ پیپرز کا جو عنوان ہے اس کے اندر یہ رکھے ہوئے ہیں، اور یہ بڑے ہی آزمودہ ہیں۔ ہر ریسرچ پیپر تقریباً 2.5 سے 3 MB کی PDF فائل ہے، وہ مفت ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے۔ تو انہی کی بنیاد پر میں یہ کہتا ہوں کہ میری باتیں چھپی ہوئی نہیں ہیں، چھپی ہوئی ہیں، اور الحمدللہ اس سے بھی ایک ورژن آگے ویڈیوز میں موجود ہے۔ آج کل بعض لوگ جو ہیں وہ چھپ چھپا کے میری کالز ریکارڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر نیٹ پہ چڑھاتے ہیں۔ الحمدللہ اس سے اور ہی فائدہ مجھے ہوتا ہے، کیونکہ ہم ظاہر اور باطن میں ایک ہیں۔
جو بات لوگوں کے سامنے کرنی ہے وہی فون کال پہ کرنی ہے.